وہ رات بڑی اعصاب شکن تھی جب اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی۔ میرے خیال میں اس رات سارا پاکستان جاگتا رہا۔ میں اس تاخیر کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ سب جانتے ہیں کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ بہرحال عوام رات کے 12 بجے سے کچھ پہلے ووٹنگ کا عمل شروع ہونے اور تحریک انصاف کے بائیکاٹ اور اپوزیشن کی ووٹنگ تک ٹی وی کے سامنے بیٹھے یہ عمل دیکھتے رہے، اور پھر سحری کے وقت کوئی آرام سے اور کوئی بے آرامی سے کچھ دیر کے لیے اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ میں بھی ان جاگنے والوں میں سے ایک تھا، اور اس کے 2 دن بعد میں ایک بار پھر ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھا پاکستان کے نئے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی تقریر سن رہا تھا۔ ان کی تقریر اور ان کا بیان کردہ لائحہ عمل میرے لیے بالکل اجنبی نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جیل میں ہوں یا جلا وطن، انہیں احساس ضیاع رہتا ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور وہ اپنے عوام کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ چنانچہ تقریب حلف برداری کے بعد تقریر کرتے ہوئے ان کے بس میں ہوتا تو الادین کے چراغ کی کہانی دہرا دیتے۔ بہرحال فوری طور پر وہ جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر دیا، یعنی پینشنرز کی پینشن اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ جو اسی ماہ سے شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح کم سے کم تنخواہ میں 25,000 مقرر کر دی گئی۔ ظاہر ہے یہ مہنگائی کے مارے ہوئے عوام کے منہ میں ایک چھوٹا سا پہلا نوالا ہے، تاہم بات ایک نوالے تک نہیں رہے گی، بلکہ پاکستان کی تباہ شدہ معیشت کی بحالی کا کام بھی زور و شور سے شروع ہونے والا ہے۔ ماہرین معیشت سے صلاح مشورے شروع ہو گئے ہیں۔ نئی حکومت کی کریڈیبلٹی کا اندازہ اس امر سے لگائیں کہ چشم زدن میں ڈالر 8 روپے نیچے آ گیا ہے اور سٹاک مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو گئی ہے۔ جو معیشت مضبوط ہوگی، مہنگائی، بے روزگاری اور دوسرے مسائل بھی حل ہوتے جائیں گے۔ شہباز شریف کے ماضی کو سامنے رکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ نہ خود آرام کرتے ہیں اور نہ سرکاری ملازموں کو ویلیاں کھانے دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی پہلی تقریر ہی میں اعلان کر دیا ہے کہ دفاتر 8 بجے صبح کھلیں گے اور ہفتے میں 2 چھٹیوں کے بجائے صرف 1 چھٹی ہوگی۔ گزشتہ 3.5 برس میں جس طرح سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا گیا اور چین جیسے دوست کو بھی ناراض کیا گیا، خارجہ پالیسی پر نظر ثانی بھی ضروری خیال کی جا رہی ہے۔ چنانچہ وزیر اعظم عنقریب دوست ممالک کے دورے کریں گے۔ دوست ملکوں کے خیر سگالی کے پیغام آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک دشمن ملک نے بھی روایتی سفارتی انداز میں تعلقات کی بحالی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جواب میں وزیر اعظم نے بھی اس خواہش کی تاکید کی ہے، تاہم کشمیر کے درینہ مسائل کا حل بھی کیا ہے، جو گزشتہ حکومت میں صرف پس پشت نہیں ڈالا گیا بلکہ بھارت نے اسے اپنی حدود بھی شامل کر لیا۔ میں اس کالم میں نئی حکومت کے حوالے سے جن توقعات کا اظہار کر رہا ہوں، آپ اسے میری خوش فہمی بھی قرار دے سکتے ہیں، مگر میں شہباز شریف کو جانتا ہوں۔ اس حوالے سے بس ایک دعا ہے کہ متحدہ اپوزیشن متحدہ ہی رہے۔ اس میں اگر درار پڑی تو اس سے قوم کی توقعات خاک میں مل جائیں گی، تاہم مجھے یقین کی حد تک امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اپوزیشن کے اتحاد سے قبل ہوم ورک پورا کیا گیا تھا اور سب کچھ پہلے سے طے کر لیا گیا تھا۔ اس اتحاد کی تشکیل اور تکمیل میں آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی کاوش اور میاں نواز شریف کے مشورے اور منظوری شامل حال رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کب وطن واپس آتے ہیں۔ ان کی واپسی کے اشارے تو دیے جا رہے ہیں، مگر میری رائے میں انہیں ابھی واپس نہیں آنا چاہیے۔ ان کے ہارٹ کے 2 بائی پاس ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ صحت کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ انہیں اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ ان کی مقبولیت بھی قائم و دائم ہے اور ان کی پارٹی بھی پوری طرح انٹیکٹ ہے، چنانچہ انہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ شہباز شریف انہیں مایوس نہیں کریں گے، تاہم اللہ کرے وہ جلد سے جلد اپنے وطن واپس آئے۔ آخر میں یہ کہ میاں شہباز شریف نے حلف برداری کی تقریر میں ایک بار پھر میری غزل خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برپات ہونا چاہیے، پورے جوش و خروش سے پڑھی۔ دراصل یہی ان کا منشور بھی ہے۔ اللہ کرے وہ پاکستان کو خوشبوؤں کا نگر بنانے میں کامیاب رہیں۔